بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ایکٹیویٹی میتھڈ کے اوپر ہے. ہم اس کو کلاس روم ایکٹیویٹی بھی کہتے ہیں. ایکٹیویٹی میتھڈ کیا ہے، آج ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے. ایکٹیویٹی میتھڈ بھی چائلڈ سینٹرڈ میتھڈ ہے یا لرنر سینٹرڈ میتھڈ ہے. ایکٹیویٹی کے نام سے واضح ہے کہ دیٹ از دا اسٹیٹ آف بینگ ایکٹیو. ایسا میتھڈ آف ٹیچنگ کہ جس میں طالب علم جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، جبکہ ٹیچر جو ہے وہ ایز اے فیسیلیٹیٹر اور پیسو رول کے طور پر ہوتا ہے. اسپیسیفک behavior or action of a particular kind that is actually aroused in a learner. طالب علم کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی ایکشن جو ہے یا بیہیویئر جو ہے، اسپیسیفک بیہیویئر جو ہے وہ اس کے اندر پیدا کیا جاتا ہے تاکہ وہ خود سے کچھ نہ کچھ کر کے سیکھے. پر یہ انڈیویجولی بھی ہوتا ہے اور گروپ کی صورت میں بھی ہوتا ہے. اینی تھنگ وچ از ڈن ایز اے پرسن اور گروپ، کوئی بھی ٹاسک جب اچیو کرتے ہیں کلاس روم کے اندر تو وہ ایکٹیویٹی کے انداز میں ہم اچیو کر سکتے ہیں. جہاں جب کلاس میں ہم بات کرتے ہیں تو کلاس روم کے اندر جب یہ ہو رہی ہوگی تو یہ ایجوکیشنل ٹاسک ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسا کام کہ جس کا درس و تدریس کے ساتھ تعلق ہو اور پھر وہ ڈائریکٹ ایکسپیرینسز، بچوں کے براہ راست تجربات سے متعلقہ ہو. اور بچوں کے جب براہ راست تجربات سے متعلقہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچے خود سے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں. بچوں کی خود سے پارٹیسپیشن ہوتے ہوئے ان کے جو براہ راست تجربات ہیں ان کو لیتے ہوئے جب کوئی ہم تعلیمی سرگرمی سر انجام دیتے ہیں تو اس کو ہم ایکٹیویٹی میتھڈ کہتے ہیں. بچوں کی پارٹیسپیشن، بچوں کی شمولیت کرتے ہوئے، ان کے براہ راست تجربات کو استعمال کرتے ہوئے جب ہم کوئی تعلیمی سرگرمی سر انجام دیتے ہیں تو وہ ایکٹیویٹی میتھڈ کہلاتی ہے. اور جب بچوں کی پارٹیسپیشن ہوگی دیٹ مین کہ بچے ایکٹیو ہیں اور بچوں کے اندر ٹیچر کسی بھی طرح کا بیہیویئر یا ایکشن ان کے اندر جو ہے وہ اروز کرتا ہے کہ جن کے ذریعے سے وہ بچوں کو کچھ نہ کچھ سکھا سکتا ہے. فار ایگزامپل کس طرح سے بچے سیکھ سکتے ہیں؟ بچے ایکٹنگ کے ذریعے سے، پرفارمنگ کے ذریعے سے، ڈیمانسٹریشن کے ذریعے سے، پلینگ اے گیم، تھنکنگ، رائٹنگ، ریڈنگ، ریزننگ، کویسچننگ، آنسرنگ، آپریٹنگ سم تھنگ ایٹسٹرا. یہ تمام ایکچولی ایکٹیویٹیز ہیں کہ جو کلاس روم کے اندر کی جا سکتی ہے اور ان کے ذریعے سے ٹیچر جو ہے وہ بچے کو کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے جو ہے وہ انکرج کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے. یہ جب ہم میننگ دیکھتے ہیں ایکٹیویٹی کا. an activity or activities used in an educational process to make student learn. ایکٹیویٹی میتھڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسی ایکٹیویٹیز یا ایکٹیویٹی جو تعلیمی میدان کے اندر کی جاتی ہے، ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے اندر کی جاتی ہے اور اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ طالب علم سیکھ جائیں. ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے سیکھنے کو ہم پھر ایکٹیویٹی میتھڈ کہیں گے. جب ہم کہتے ہیں کہ تعلیمی سرگرمی کے اندر یا تعلیمی عمل کے دوران جب ہم ایکٹیویٹیز کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کو سکھانے کی طرف لے کر جاتے ہیں، دیٹ مین کہ لرننگ تھرو اینڈ فرام ایکٹیویٹیز از کالڈ ایز ایکٹیویٹی میتھڈ. جو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہے اس میں ٹیچر جو ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز انکارپوریٹ کرتا ہے تاکہ اسٹوڈینٹس کو سکھایا جا سکے. ٹیچر اپنی ٹیچنگ کے دوران مختلف ایکٹیویٹیز جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے، مختلف ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کلاس روم کے اندر امپلائی کرتا ہے اور اس کا بنیادی مقصد ہے کہ طالب علم جو ہے وہ سیکھ جائیں. یہ ایکٹیویٹیز ہی بیس ہیں لرننگ کی. جب ہم ایکٹیویٹی بیس میتھڈ کی بات کرتے ہیں بیس فار دی لرننگ از دی ایکٹیویٹی. کوئی نہ کوئی سرگرمی کر کے بچوں کو جب سکھایا جاتا ہے. ایکٹیویٹی میتھڈ کو ہم ٹیکنیک کی صورت میں بھی لیتے ہیں. جہاں یہ میتھڈ ہے وہیں پہ یہ ٹیکنیک بھی ہے جو کہ ٹیچر اڈاپٹ کرتے ہیں اپنی میتھڈ آف ٹیچنگ کے اندر. کیوں؟ تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں اور پھر ان کی ایفیشینٹ لرننگ ہو.
سو ٹیچر جو ہے وہ اپنی ٹیچنگ کے دوران ایکٹیویٹیز کو یا ایکٹیویٹی میتھڈ کو یا ایکٹیویٹیز کو ایز اے ٹیکنیک جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں تاکہ طالب علم زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرے. اور زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ سو دیٹ دا اسٹوڈینٹس برنگ اباؤٹ ایفیشینٹ لرننگ ایکسپیرینسز. طالب علموں کو ہم سیکھنے کی طرف لے کر آئے. سو جہاں پہ بچے ہی زیادہ انوالو ہیں، جیسے یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے the activity method is a technique adopted by teacher to emphasize his or her method of teaching through activity in which students participate rigorously and bring about efficient learning experiences. So طالب علم ہی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. سو اٹ از اے چائلڈ سینٹرڈ اپروچ. میں نے پہلے بھی جیسے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ یہ چائلڈ سینٹرڈ اپروچ ہے. سو یہ ایک ایسا میتھڈ ہے جس کے اندر بچے جو ہیں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی، مینٹلی ایز ویل ایز فزیکلی. جب پرابلم بیسڈ لرننگ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر وہ زیادہ سے زیادہ مینٹل بیسڈ اپروچ ہے، وہ کوگنیٹو اپروچ ہے. وہاں پر مینٹل جو کیپبلٹیز ہیں وہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں، باقی نہیں ہوتی. جبکہ ایکٹیویٹی میتھڈ جو ہے اس کے اندر مینٹلی ایز ویل ایز فزیکلی جو ہے بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. سو ہم کہہ سکتے ہیں جب فزیکلی بھی ہے اور مینٹلی بھی ہے، دیٹ مین کہ اس میتھڈ کے ذریعے سے، ایکٹیویٹی میتھڈ کے ذریعے سے لرننگ بائی ڈوئنگ ہوتی ہے، بچے خود سے کر کے سیکھتے ہیں. So learning by doing is the main focus of activity based method. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ activity method means the learning that is carried out with a purpose in social environment involving physical and mental actions and stimulating for active actions or expressions. So activity based method جو ہے اس میں تمام جو عمل ہے، تمام ایکشن جو ہیں that are done by the learners, by the students، اور وہ ایکٹیولی انگیج ہو کے اپنے جو لرننگ ایکسپیرینسز ہیں ان کو لیتے ہوئے وہ پھر سیکھتے ہیں. اس کی امپورٹنس ایکٹیویٹی میتھڈ کی کہ کریٹ آسپیکٹ آف ایکسپیرینس، انہانسز کریٹو آسپیکٹ آف ایکسپیرینس. سو جب بچے جو ہیں وہ خود سے کر کے سیکھتے ہیں، لرننگ بائی ڈوئنگ ہے، تو لرننگ بائی ڈوئنگ میں کریٹیوٹی آئے گی. سو اٹ انہانسز کریٹو لرننگ آف ایکسپیرینسز، گیوز ریالٹی فار لرننگ. اٹ گیوز ریالٹی فار لرننگ. لرننگ جو ہے وہ ریئل سچویشنز کے اندر ہو رہی ہوتی ہے اور پھر طالب علم جو ہے وہ تمام اویلیبل سورسز جو ہیں ان کو استعمال کر کے سیکھ رہے ہوتے ہیں. ساتھ ہی جب طالب علم جو ہے وہ تمام اویلیبل سورسز کو استعمال کرتے ہوئے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ریالٹی فار لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. سو وہیں پر ہی طالب علم جو ہے وہ ویریڈ ایکسپیرینسز سے آگاہ ہوتے ہیں. دے ایکچولی پرووائڈس ویریڈ ایکسپیرینسز ٹو اسٹوڈینٹس. ایکٹیویٹی میتھڈ جو ہے they are provided with varied experiences to students to facilitate the acquisition of knowledge, experience, skills and values. اور پھر ایکٹیویٹی کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس کے اندر سیلف کانفیڈنس آتا ہے اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. کیوں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی؟ اس کے کام میں جو کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ کر رہا ہے اور خود سے بھی کر رہا ہے. پھر چونکہ یہ لرنر سینٹرڈ اپروچ ہے، سو لرنر سینٹرڈ اپروچ کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ اس میں دلچسپی لیتے ہیں، ان کی ویکیبلری جو ہے وہ انریچ ہوتی ہے اور اسٹیمولس فار ریڈنگ، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے کی طرف جاتے ہیں. ریڈنگ جو اسکل ہے وہ ان کی انہانس ہوتی ہے کیونکہ ایکٹیویٹی ہے. تو ایکٹیویٹی میں ٹیچر جو ہے وہ ریڈنگ کی ایکٹیویٹی بھی بچوں سے کروا سکتا ہے. سو ڈیولپ انٹرسٹ، انریچز ویکیبلری اینڈ پرووائڈ اسٹیمولس فار ریڈنگ، جب ہم ایکٹیویٹی میتھڈ کی امپورٹنس کی بات کرتے ہیں. اسی طرح سے یہ ہیلدی ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں، ہیلدی ریلیشن شپ امنگ اسٹوڈینٹس اینڈ بٹوین اسٹوڈینٹس اینڈ ٹیچر. کیونکہ ایکٹیویٹی انڈیویجول بھی ہو سکتی ہے، انڈیویجولی گروپ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. سو جب انڈیویجول ہوگی تو پھر اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر ہوگی، اور جب گروپ ہوگی تو اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ اینڈ اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر ہو رہی ہوگی.
سو ہیلدی ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. ایکٹیویٹی جو ہے یہ سیٹ ٹو بی دی لینگویج آف دی چائلڈ. بچے کے بیہیویئر کا، بچے کے برتاؤ کا اندازہ ہمیں اس کی ایکٹیویٹی سے ہوتا ہے. بچے کس طرح سے کلاس کے اندر بیہیو کر رہے ہیں، سو وہاں سے ہمیں بچے کی باڈی لینگویج کا اندازہ ہوتا ہے کہ بچہ کس طرح سے بیہیو کرتا ہے. جس کے پھر ایکٹیویٹی ایسا میتھڈ ہے کہ جو بچہ شائع ہے which is having lack in verbal expression، وہ اپنی ان آئیڈیاز کو ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے آسانی سے اور بہتر طور پر پریزنٹ کر سکتا ہے. سو شائی بچے جو ہے جو بول نہیں سکتے، جن کی اسپیکنگ سکلز اتنی بہتر نہیں ہے، جن کی وربل ایکسپریشن جو ہیں وہ بہتر نہیں ہے، سو دے کین ایکسپریس ہز آئیڈیاز تھرو ایکٹیویٹیز. اور بہت زیادہ ایسے سبجیکٹ ہیں کہ جن کو ہم ایکٹیویٹی میتھڈ کے ذریعے سے پڑھا سکتے ہیں. کیوں کہ آپ ایکٹیویٹی کسی بھی طرح سے کر سکتے ہو. ایکٹیویٹی کین بی ڈن through having a student's experiences. Activity can be done by asking questions. Students activity can be done by having some type of recursions. آپ سیر و تفریح کے ذریعے سے بھی بچوں کو سکھا سکتے ہو. سو ایکٹیویٹی کے کئی ایک طریقے ہیں، اس لیے وہ اس کے جو جتنے بھی سبجیکٹ ہیں وہ ایکٹیویٹی میتھڈ کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ پڑھائے بھی جا سکتے ہیں. And this also provides an opportunity to develop good social relationships. جب ہم کہتے ہیں کہ ان کے جو ایکٹیویٹی کے ذریعے سے ہم گروپ ورک کے بھی کروا سکتے ہیں، ایکٹیویٹی کے ذریعے سے ہم سیر و تفریح کے ذریعے سے بھی سیکھ سکتے ہیں، ایکٹیویٹی کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ سوشل جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی بیان کر سکتے ہیں. سو اس طرح سے پھر یہ سوشل ریلیشن شپ کو بھی ڈیولپ کرنے میں بڑا اہم میتھڈ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. پھر اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہے، جو افیکٹو ایکٹیویٹی ہے اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہوں گی. سب سے بڑی جو ہے وہ ایکٹیو انوالومنٹ ہے، کیونکہ لرنر سینٹرڈ اپروچ ہے، اس وجہ سے ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایکٹیو انوالومنٹ چاہتی ہے. اٹ ریکوائرز ایکٹیو انوالومنٹ. اگر اسٹوڈنٹس ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تو پھر ایکٹیویٹی کہاں ہوگی. سو ایکٹیو انوالومنٹ ہے. کنفرنٹنگ مسکنسیپشنز ہیں، اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات جو ہے وہ فٹ نہیں ہو رہی، تو ایسی چیز کو ایکٹیویٹی جو ہے وہ کلیئر کرتی ہے. ملٹیپل ریپرزنٹیشنز ہیں، ہم کئی طرح سے ایکٹیویٹی کروا سکتے ہیں. ایک ہی چیز کو ہم جو ہے وہ زبانی پوچھ سکتے ہیں، ایک ہی چیز کو ہم ریٹن پوچھ سکتے ہیں، ایک ہی چیز کو ہم ایکشنز کی صورت میں یا پرفارمنس کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں. سو ملٹیپل ریپرزنٹیشنز اس کے ذریعے سے کی جا سکتی ہیں. اسی طرح سے ایٹریشن ہے، پھر اپروپریٹ یوز آف ٹیچنگ ہے. سو یہ کئی طرح کی کریکٹرسٹکس جو ہم دیکھتے ہیں ایکٹیویٹی میتھڈ کے اندر، جس میں پہلی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ ایکٹیو انوالومنٹ ہے. ایکٹیو انوالومنٹ کے بعد جو ہے وہ کنفرنٹنگ مسکنسیپشنز ہیں. پھر ملٹیپل ریپرزنٹیشن کے ذریعے سے ہم ایکٹیویٹی جو ہیں وہ کروا سکتے ہیں. اسی طرح سے ایٹریشن جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے. ایٹریشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز بار 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 کر لیتے ہیں. تکرار جسے ہم کہتے ہیں، تکرار کیا ہوتا ہے کہ an activity which is done again and again and again. سو آپ ایک ہی ایکٹیویٹی کو کئی دفعہ جو ہے وہ کر سکتے ہو، جیسے کہ اس چیز کی جو تفہیم ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں آ سکتی ہے. ایٹریشن کو اگر ہم جب ڈیفائن کریں، that is actually the actions or a process of iterating or repeating. کوئی بھی پروسیجر جو ہے یا کسی بھی جو آپریشن کے جو سیکوینسز ہیں ان کو آپ ریپیٹ کرتے ہو اگین اینڈ اگین. سو ریپیٹیشن آف اے سیکوینس آف آپریشنز، تو ایسی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو ہم ایٹریشن کہتے ہیں. اور ہم ایکٹیویٹی کے ذریعے سے ہم اگین اینڈ اگین کوئی بھی پروسیجر ہے وہ اس کو دہرا سکتے ہیں. اور اپروپریٹ یوز آف ٹیچنگ، بہت بہتر انداز میں ہم ٹیچنگ کا مرحلہ جو ہے وہ سر انجام
दे सकते हैं एक्टिविटी बेस्ड मेथड के अंदर। ये हमने इसकी चंद करेक्टरिस्टिक्स जो है वो देखी। हाउ टू ऑर्गेनाइज एन एक्टिविटी। अब एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज किस तरह से किया जा सकता है? सबसे पहले जो है आपको कुछ इंस्ट्रक्शनल गोल जो है वो अपने सेट करने हैं। सो यू हैव टू डिसाइड योर इंस्ट्रक्शनल गोल्स। अगर आपको अपने मकासद का इल्म नहीं है, अगर आपके पास तदरीसी मकासद नहीं है, तो फिर एक्टिविटी करना मुश्किल हो जाएगा। Then understand learners cognitive level। एक्टिविटी जो है जब भी की जानी है तो बच्चे के ज़हनी इस्तेदाद को सामने रखते हुए हमने करनी है। ऐसी एक्टिविटीज नहीं हमने डिजाइन कर लेनी जो बच्चे की सूझबूझ से ही ऊपर हों। सो अंडरस्टैंड लर्नर्स कॉग्निटिव लेवल है। देन कंसीडर द नेचर ऑफ सब्जेक्ट। मुख्तलिफ मज़ामीन जो है उनकी नेचर मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ मज़ामीन में एक्टिविटीज मुख्तलिफ अंदाज में हो सकती है। कहीं हम रोल प्ले करवा सकते हैं, कहीं हम डेमोन्स्ट्रेशन करवा सकते हैं, कहीं हम जो है वो रीडिंग करवा सकते हैं, कहीं हम एक्टिंग करवा सकते हैं। सो जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उस तरह की फिर एक्टिविटी जो है वो जनरेट की जाएगी। उसके बाद फिर हमने देखना है कि हमारे पास कितना टाइम है, हमारे पास कितनी रिसोर्सेज हैं। सो किसी भी इंस्ट्रक्शनल गोल को अचीव करने के लिए हमें देखना है कि हमारे पास कितना टाइम है और कितने रिसोर्सेज है। इन तीनों चीजों को, इंस्ट्रक्शनल गोल को, टाइम और अवेलेबल रिसोर्सेज को सामने रखते हुए फिर एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करना है, ये एक्टिविटी जो है वो पेश करनी है। फिर सूटेबल एक्टिविटी जो है वो डिजाइन करनी है जो कि क्लासरूम के अंदर करवाई जा सके। सो हम बात कर रहे थे हाउ टू ऑर्गेनाइज एन एक्टिविटी, जिसमें सबसे पहले जो है वो कोई इंस्ट्रक्शनल गोल सेट करना है, डिसाइड करना है। सो इंस्ट्रक्शनल गोल सेट करने के बाद, ये डिसाइड करने के बाद फिर बच्चों की ज़हनी इस्तेदाद को देखना है, बच्चे किस ज़हनी लेवल के हैं। जैसे खल्दून ने भी कहा था कि बच्चों की ज़हनी इस्तेदाद को सामने रखते हुए टीचिंग जो है वो करनी चाहिए। फिर नेचर ऑफ सब्जेक्ट देखना है कि हमारा सब्जेक्ट किस तरह का है। अगर साइंस के सब्जेक्ट हैं तो उसमें फिर एक्टिविटीज किसी और अंदाज से जनरेट होंगी। सोशल साइंसेज का है तो कुछ और होंगी, मैनेजमेंट साइंसेज है तो कुछ और होंगी। सो जिस तरह का सब्जेक्ट है उस तरह की आपको एक्टिविटीज जो है वो सोचनी है। उसके बाद फिर आपको अवेलेबल सोर्सेज देखना है, कितना टाइम है आपके पास, कितने सोर्सेज हैं कि जिनके अंदर रहते हुए आप अपने इंस्ट्रक्शनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। देन सूटेबल एक्टिविटी आप जनरेट करें या डिजाइन करें कि जो आपकी क्लास में इंप्लीमेंट भी हो सकती हो। ऐसी एक्टिविटी ने जनरेट करें या ऐसी एक्टिविटी आप डिजाइन करें कि जिसके लिए आपको स्कूल से बाहर जाना पड़े और एडमिनिस्ट्रेशन आपको परमिशन ही ना दे। एक वक्त में ऐसे हालात हुए थे कि सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज्यादा आ गए। जब ये पेशावर में एपीएस के ऊपर अटैक हुआ था तो उसके बाद फिर इतनी बीफ अप कर दी गई हर जगह पे सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के अंदर कि स्कूल से बाहर निकलना मुमकिन ना रहा। इवन जो ट्रिप्स थे, जो एजुकेशनल ट्रिप्स थे, वो भी कैंसिल हो गए। सो ऐसी एक्टिविटी फिर नहीं डिजाइन करना कि जो इम्प्लीमेंट ही ना हो सके। फिर एक्टिविटी वो हो जो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज और एक्टिविटी के साथ कहीं ना कहीं रिलेशन कायम करने वाली हो, कहीं ना कहीं उसके साथ लिंक कायम करने वाली हो। सो क्यों कि जब हमने एक्टिविटी बयान करनी है या एक्टिविटी देनी है तो उसके जरिए से हम बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ कहीं ना कहीं सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो ऐसी एक्टिविटी दे दैट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन प्रीवियस नॉलेज एंड एक्टिविटी। और फिर एक्टिविटी के दौरान तलबा को गाइड भी करें और फिर फॉलो अप भी लेना है। फॉलो अप जो है क्यों लेना है? बिकॉज इट इज टू ब्रिंग रिक्वायर्ड चेंजेस फॉर बेटर यूज। हम अगर फॉलो अप नहीं करते तो फिर हमें नहीं पता चलता कि क्या जो हम बच्चों के अंदर तब्दीली चाह रहे थे वो हुई है कि नहीं हुई। हमारे अक्सर हम रिसर्च तो करते हैं, हम काम तो करते हैं, बट उसका फॉलो अप नहीं होता। लाइक आपने एक बच्चे को रिहेबिलिटेट किया,
اس کی کچھ سائیکولوجیکل ایشوز تھے، آپ نے اس کی ریہیبلیٹیشن کی، اس کے سائیکولوجیکل ایشوز دور ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہی نہیں اس کو، اس کی طرف مڑ کے گئے ہی نہیں، پتہ لگا جی 2 ماہ کے بعد وہ پہلے سے بری کنڈیشن میں چلا گیا۔ کیوں کہ اس کو بعد کے حالات کس طرح سے سامنا کرنے پڑنے ہیں، آپ نے اس دوران بھی اس کا ساتھ دینا ہے، نہ کہ جیسے ہی آپ نے اپنا کام مکمل کیا اور آپ اس کو بھول کے۔ ایکٹیویٹی کے اندر بھی جو فالو اپ ہے وہ لازمی کرنا ہے۔ پھر ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ، جیسے نام اس کا سجیسٹ کر رہا ہے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کا، کہ یہ پروسیس ہے کہ جہاں پر لرنر جو ہیں وہ ایکٹیولی انگیج ہوتے ہیں لرننگ پروسیس کے اندر۔ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ دیٹ مین لرننگ وچ از ڈن تھرو ایکٹیویٹی۔ یہ ایسا پروسیس ہے جہاں پر لرنر جو ہے، جہاں پر طالب علم بڑے ایکٹیو انگیج ہوتے ہیں لرننگ پروسیس کے اندر، نہ کہ وہ چپکے سے ایک سائڈ پر ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، جیسے کہ لیکچر کے اندر ہوتا ہے کہ جس میں طالب علم جو ہے وہ پیسیولی ایک سائڈ پر بیٹھ کے لیکچر کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایکٹیویٹی بیس میں ایسے نہیں ہے۔ جو ایکٹیویٹی بیسڈ ہے، ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ جو ہے، اس کی بیس ہی کور پرومس کے اوپر ہے، اور کور پرومس کیا ہے کہ جس میں طالب علم جو ہیں وہ ہینڈ آن ایکسپیریمنٹس اور ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے سیکھیں گے، جس میں طالب علم کی جو لرننگ ہوگی، لرننگ شوڈ بی بیسڈ آن ڈوئنگ سم ہینڈ آن ایکسپیرینسز اینڈ ایکٹیویٹیز۔ بچے خود سے کچھ نہ کچھ کر کے سیکھیں گے، نہ کہ صرف اور صرف سن کے سیکھ رہے ہیں جیسے یہاں ابھی ہم کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ نہیں ہو رہی، یہاں پر آپ صرف سن رہے ہو۔ ہاں میں یہیں پہ کچھ ایسی بات کرنا شروع کر دوں، میں کہوں جی آپ ایسے کرو کہ پیپر اور پینسل لو، جو میں کویشچن کروں آپ پیپر کے اوپر اس کے آنسر کو لکھو، اس کی پک بناؤ اور مجھے واٹس ایپ گروپ کے اندر شیئر کرو۔ اب کیا ہو جائے گا کہ میں نے کوئی آپ کے سوال کیا اور آپ نے اپنے ایکسپیرینسز کو استعمال کرتے ہوئے اس سوال کا کوئی نہ کوئی سلوشن جو ہے وہ کاپی کے اوپر پیپر کے اوپر لکھا، اور پیپر کے اوپر لکھنے کے بعد آپ نے مجھے واٹس ایپ کر دیا اور میں نے اسی وقت دیکھ کے آپ کو رپلائی دے دیا۔ یہ ایکٹیویٹی جو ہے جو ہم کہیں نہ کہیں اس صورت میں بھی کر سکتے ہیں۔ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ انوالو ریڈنگ، اس کے اندر ہم کروا سکتے ہیں، رائٹنگ کروا سکتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، پریکٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، انگیجمنٹ ان سالونگ پرابلمز ہیں، انالیسز ہے، سنتھسز ہے، ایویلیویشن ہے۔ ہم کسی بھی طرح سے ایکٹیویٹی جو ہے وہ کلاس روم کے اندر کروا سکتے ہیں۔ ہم ایکٹیو لرننگ کو جب دیکھتے ہیں، اور ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے اندر ایکٹیو لرننگ ہی ہوتی ہے۔ ایکٹیو لرننگ کیا ہے؟ ایکٹیو لرننگ از ڈیفائنڈ ایز اے اسٹریٹجی that involves students in doing things and thinking about things they are doing۔ ایکٹیو لرننگ میں طالب علموں کو اس طرح سے انگیج کیا جاتا ہے، یہ ایسی اسٹریٹجی ہے جس میں طالب علم انوالو ہوتے ہیں اور وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں کیا وہ وہی چیز کر رہے ہیں جس کی ان سے ڈیمانڈ ہے۔ doing things and thinking about things they are doing، جو وہ کر رہے ہیں کیا وہ وہی کام ہے کہ جس کی ان سے ڈیمانڈ ہے اور جس سے ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہوگا۔ یہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے اندر ہم یہ ساری چیز مد نظر رکھتے ہیں۔ یہ ٹیچنگ اپروچ ہے ایجوکیشن کے اندر، اور ٹیچنگ کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں کہ جس کا آئیڈیا ہے کہ طالب علم جو ہے ان کو ہم نے ایکٹیو رکھنا ہے۔ یہ ایسا آئیڈیا ہے یا فوکسنگ آن دا آئیڈیا کہ جس میں طالب علموں کو ان کے ایکشنز کے ذریعے سے انگیج رکھنا ہے۔ Everything which is done is by the students, not by the teacher۔ ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ جو ہے وہ ایسی اپروچ ٹو ایجوکیشن ہے which is focusing on the idea that students should be engaged through their actions۔ طالب علموں کو ان کے ایکشنز کے ذریعے سے ہم انگیج کریں۔ اور یہ ٹریڈیشنل فارم جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں ابھی بھی ٹریڈیشنل فارم آف ٹیچنگ استعمال ہوتی ہے کہ جس میں لیکچرز ہم استعمال کرتے ہیں، ایجوکیٹر جو ہے وہ لیکچرز دیتے ہیں اور طالب علم جو ہیں وہ صرف اور صرف سنتے ہیں۔
سو یہ ٹریڈیشنل فارم آف ٹیچنگ جو لیکچر بیسڈ انسٹرکشنل اسٹریٹجی ہے اس سے اپوزٹ ہے یا اس سے کنٹراسٹ کے طور پر آتی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہیں لیکچر کے ذریعے سے صرف انفارمیشن کے اوپر لائے کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو بتایا جاتا ہے وہ ان کو observe کر لیتے ہیں. they expected to observe what they are told. بٹ ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ کے اندر ٹیچر ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، بچے جو ہیں وہ ہینڈز آن ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے، ہینڈز آن ایکسپیرینسز کے ذریعے سے، لرننگ بائی ڈوئنگ کے ذریعے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. سو ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ کے اندر ایجوکیٹر جو ہے اس کا فنکشن فیسیلیٹیٹر کا ہے، وہ طلباء کو اسسٹ کرتا ہے لرننگ پروسیس کے اندر اور مختلف مواقع پر ان کو گائیڈنس دیتا ہے، نہ کہ انفارمیشن جو ہے وہ پاس آن کر رہا ہوتا ہے. کس طرح سے ہم ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں، یہ نام جو ہے وہ اکثر آپ کے لیے جو ہے وہ جانے پہچانے ہوں گے. لائک ڈراماٹائزیشن ہے، کوئزز ہیں، گروپ ڈسکشنز ہیں، رول پلے ہے. ڈراماٹائزیشن کیا ہے؟ کنورژن انٹو اے ڈرامیٹک فارم a reconstruction of an event, novel, story, etc. in form suitable for dramatic representation. کوئی بھی جو کانٹینٹ ہے اس کو آپ ڈرامائی انداز میں بچوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتے ہو. اسی طرح سے کوئزز ہیں جو ایک کمپٹیٹیو ایکٹیویٹی کے طور پر ہے، جس میں پارٹیسپینٹس جو ہیں ان کو جواب دینے ہوتے ہیں کسی کویشچنز کے، ان سے سوال کیے جاتے ہیں پرسکرائبڈ اسپین آف ٹائم کے اندر. فکس ٹائم ہے اور فکس ٹائم کے اندر ساتھ میں فکس کچھ رولز ہیں، پری ڈیٹرمنڈ رولز ہیں. رولز اور فکس ٹائم کے اندر رہتے ہوئے کچھ سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں، اس کو ہم کوئز کہتے ہیں. پھر گروپ ڈسکشن ہے. ڈسکشن جیسے ہم نے دیکھا پہلے کہ ڈسکشن کیا ہوتی ہے، ڈسکشن کی ٹائپس کے اندر بھی دیکھا. سو گروپ ڈسکشن ہے ڈسکشن جو اسمالر گروپس کے اندر کی جا سکتی ہے، جو فارمل ڈسکشن کی ایک ٹائپ ہے یا پارلیمنٹری ڈسکشن ہے. سو ڈسکشن جو کہ اسمالر گروپ کے اندر کی جا سکتی ہے، جس میں 4 بھی بچے ہو سکتے ہیں اور 15 تک ہو سکتے ہیں. سو 4 to 15 ہم گروپ جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. اس میں کسی خاص ٹاپک کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے اور کچھ کنکلوژنز کے ساتھ وہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، ریچنگ اے ڈیسیژن اور ارائیونگ ایٹ سم کنکلوژن. پھر رول پلے ہے. رول پلے کیا ہے؟ ان ایکٹنگ سم سچویشن اور پلئنگ دی رول آف تھنگز، پرسنز، کریکٹرز ایٹسٹرا. کسی کے کردار کو اپنے اندر جو ہے وہ لے کر آنا یا اپنے آپ کو کسی دوسرے کے کردار میں ڈالنا اور پھر وہی پلے کرنا جو ہے یہ رول پلے ہوتا ہے. اور اس کے ذریعے سے بھی ہم ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کر کے بچوں کو سکھاتے ہیں. ایجوکیشنل گیمز ہیں، آج کل استعمال ہوتی ہیں، جس کے ذریعے سے ہم مختلف کانسیپٹس جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں، مختلف کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر کر سکتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ آف ڈیفرنٹ کانٹینٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، لرننگ اسکلز ہو سکتی ہے. آپ دیکھو یہ آکسفورڈ والوں کی جو بکس ہوتی ہیں، کیمبرج اور آکسفورڈ والوں کی، خاص طور پر چھوٹے بچوں کی، ان کی بکس کے ساتھ سیڈیز بھی ہوتی ہیں اور ان سیڈیز کے اندر وہی کانسیپٹ جو ہے وہ مختلف گیمز کی صورت میں دیا ہوا ہوتا ہے. ایون میتھ کے اندر بھی گیمز جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں، سائنس کی گیمز ہیں. تو وہ کتاب کے کانٹینٹ سے ریلیٹڈ ہی ہیں کہ بچے پہلے اس کو پڑھتے ہیں کانٹینٹ کو اور پھر وہ سی ڈی کے اندر جو ہے وہ ساری ایکٹیویٹیز ان کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کو دیکھتے ہوئے پھر وہ سولوشن جو ہے وہ نکالتے ہیں. سو ایجوکیشنل گیمز ہیں. برین اسٹارمنگ ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ یہ گروپ ایکٹیویٹی ہے جس کے اندر گروپ ممبرز جو ہے they are encouraged to produce a large number of ideas quickly on theme or a problem without commenting on anyone's viewpoint for subsequent discussion and evaluation. سو برین اسٹارمنگ میں کلاس کے اندر جب ہم کرتے ہیں تو وہاں پر تمام گروپ ممبرز جو ہیں ان کو انکرج کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اپنے آئیڈیاز کو پیش کریں. سو کسی بھی تھیم کے اوپر اپنے آئیڈیاز کو پیش کرتے ہیں اور پھر ان کو انکرج کیا جاتا ہے کہ جو بھی کہیں وہ ٹھیک ہی مانا جائے گا. کسی دوسرے کے پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کے اوپر کمنٹنگ نہیں ہوتا. دین پرابلم سالونگ ہے. Problem solving is a process of finding the solution to a problem
by using one or more concept or principles or formulate or required information. ہم کوئی نہ کوئی پرنسپل کے ذریعے سے یا ریکوائرڈ انفارمیشن کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی نہ کسی پرابلم کا سلوشن جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں پرابلم سالونگ کے اندر. ڈبیٹس ہوتے ہیں. ڈبیٹس کیا ہے؟ جس میں آرگومنٹس ہوتے ہیں. آرگومنٹس بٹوین ٹو گروپس ان وچ ون گروپ جو ہے وہ آرگیو کرتا ہے ٹو ڈیفینڈ ایٹ کنٹروورشل ایشو اور تھیم، جبکہ دوسرا گروپ جو ہے وہ اس تھیم کے انگینسٹ بات کر رہا ہوتا ہے. جیسے پارلیمنٹری ڈسکشن کی ہم نے بات کی تھی. سو پارلیمنٹری ڈسکشن اور ڈبیٹ جو ہے یہ کہیں قریب قریب ایک دوسرے کے جو ہے وہ آ جاتے ہیں. سو ڈسکشن انوالونگ آرگومنٹس ہوتی ہے. پھر ڈسکوری لرننگ ہے جس کے اندر ایکسپلوریشن اور ڈسکوری کے ذریعے سے بچے سیکھتے ہیں. So learning by exploring or discovering many aspects of the environment on their own. اس کو ڈسکوری لرننگ کہیں گے. پھر پروجیکٹس ہیں. پریکٹیکل یونٹ آف ایکٹیویٹی ہے. having educational value and aimed at achieving one or more definite goals of understanding. Involving investigation and solution of problems planned and carried out to completion by pupils in a natural real life situation. پروجیکٹ جو ہے یہ انڈیویجول پروجیکٹ بھی ہوتا ہے، گروپ پروجیکٹ بھی ہوتا ہے، اور ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جو ایجوکیشنل ویلیو رکھتی ہے اور اس کے ذریعے سے کوئی ڈیفینیٹ گول جو ٹیچر نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، ڈیفینیٹ گولز آف انڈرسٹینڈنگ، بچوں کی بہتر فہم حاصل کرنے کے جو مقاصد اس نے متعین کیے ہوئے ہیں ان کو اچیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں پروجیکٹ کے اندر انویسٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے. سلوشن انویسٹیگیشن کر کے کسی بھی پرابلم کا سلوشن نکالا جا سکتا ہے، اور یہ پلانڈ ہوتی ہے اور ہمیشہ یہ طلباء کی طرف سے کیریڈ آؤٹ، طلباء ہی اس کو ریئل لائف سچویشن کے اندر اس کو کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پرابلمز کا سلوشن جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں. سو پروجیکٹ that is actually activity which involves investigation and solution of problems planned and carried out to completion by pupils in natural real life situation. So یہ طلبہ کی طرف سے ہی کی جاتی ہے. That is why it is said to be the activity. پھر فیلڈ ورک ہے. Going to the real life situations for observing the phenomena, collect relevant data, process and analyze the data and arrive at conclusion. جب آپ فیلڈ ورک میں جاتے ہو، ریئل لائف سچویشنز کے اندر جاتے ہو، ریئل لائف سچویشن کے اندر جا کے جب آپ ڈیٹے کو آبزرو کرتے ہو، جب آپ فینامنا کو آبزرو کرتے ہو اور اس سے ریلیونٹ ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر کے اور پھر کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہو، یہ فیلڈ ورک ہے. ایکسپیریمنٹیشن، جب کوئی نہ کوئی لیبارٹری کے اندر ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے تو وہ ایکسپیریمنٹیشن کہلاتی ہے، جو خاص طور پر ہم سائنس کے مضامین کے اندر آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. پھر ایک کانسیپٹ میپنگ ہے. کانسیپٹ میپنگ کیا ہے؟ دیٹ از دا پروسیس آف ریپرزینٹنگ دی کانسیپٹ آف ڈفرینٹ تھنگز ان ہیرارکل فیشن. کانسیپٹ آف ڈفرینٹ تھنگز ان ہیرارکل فیشن، جس کے اندر جو موسٹ انکلوسیو وہ جنرل کانسیپٹ ہوتا ہے وہ ٹاپر ہوتا ہے، اینڈ فرام ایکسکلوسیو اینڈ جنرل کانسیپٹ ایٹ دی ٹاپ، لیس جنرل کانسیپٹ جو ہیں وہ باٹم کی طرف آتے ہیں ایک پکٹوریل انداز میں، پکٹوریل فارم میں. سو کانسیپٹ کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں کانسیپٹ فارمیشن کے اندر ایک ہیرارکل فیشن میں، اور پھر جو موسٹ انکلوسیو ہوتا ہے ٹاپر ہوتا ہے، اور جو جنرل ٹاپک ہے وہ ٹاپر ہوتا ہے، جو لیس جنرل یا اسپیسیفک ہوتے جاتے ہیں ان کو ہم باٹم کی طرف لے آتے ہیں پکٹوریل فارم کے اندر. یہاں آپ کے سامنے میں بیان بھی کرتا ہوں ایک کہ کس طرح سے ہو سکتے ہیں کانسیپٹ میپ. لائک ٹری ہے. سو ٹری ایک بڑا انکلوسیو اور موسٹ جنرل ایک ٹاپک ہے. ہم سب نے درخت دیکھے، درخت دیکھتے ہیں. اب وہی درخت کیا کرتے ہیں؟ دوز ٹری پرووائڈز آکسیجن، دوز ٹریز پرووائڈ شیڈ، دوز ٹریز پرووائڈز پیپر، اور ٹریز آر یوز ٹو میک پیپر. اب ہم نے ٹری ایک موسٹ جنرل تھا، ہم اس سے لیس جنرل کی طرف آ گئے کہ ٹری ہمیں پرووائڈز آکسیجن، پرووائڈ شیڈ اینڈ یوز ٹو میک پیپر. اب آکسیجن ہے تو آکسیجن نیڈیڈ بائی موسٹ لیونگ آرگنیزمس،
یہ اور اسپیسیفک آ گئے ہم کہ آکسیجن جو ہے وہ لیونگ آرگنیزمز کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. ایون شیڈ جو ہیں وہ بھی لیونگ آرگنیزم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اینڈ پیپر از یوز ٹو میک نوٹ پیڈس اینڈ پیپر از یوز ٹو میک بکس. اب ہم نے ٹری ایک موسٹ جنرل سے شروع کیا اور موسٹ جنرل سے لاتے لاتے ہم کتاب تک آ گئے وچ از اے لیس جنرل اور وچ از مور اسپیسیفک جو چیز ہے. سو اس طرح سے ہم ایک کانسیپٹ میپنگ تیار کرتے ہیں کہ جس میں ہم چیز جو ہے وہ کس سے ہم ڈرائیو کرتے ہیں, یہ چیز کوئی بھی چیز جو ہے وہ کہاں سے نکلی ہے, اس کا جو مین سورس کیا ہے, اس کو ہم کلیئر انداز میں بیان کر سکتے ہیں. اس ذریعے سے ہم کئی جو اگزامپلز ہیں, کئی جو سبجیکٹ ہے یا کئی ٹاپکس کے اندر جو اس کی ٹائپس ہیں وہ ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں. جیسے ٹیسٹ ہے تو ٹیسٹ ایک بڑا جرنل ہے, ٹاپک جو ہے ٹیسٹ ہوتا ہے. بٹ ٹرو فالس ہے تو ٹرو فالس کیسے آ گیا ایک اسپیسیفک ٹیسٹ کے اوپر جس کو ہم ٹرو فالس کہتے ہیں یا جس کو ہم ایم سی کیوز کہتے ہیں. سو ایم سی کیوز جو ہے وہ ایک موسٹ کنکلوسیو اور اسپیسیفک ہے ٹیسٹ جو ہے, بجائے اس کے کہ سمپل ہم ٹیسٹ کا نام لیں. سو ٹیسٹ تو ایک بڑی پکچر میں ہے, جرنل ہے. کیوں کہ ٹیسٹ جو ہے وہ اچیومنٹ بھی ہو سکتا ہے, ٹیسٹ ایپٹیچیوڈ بھی ہو سکتا ہے, ٹیسٹ انٹیلیجنٹ بھی ہو سکتا ہے, ٹیسٹ پرسنالٹی بھی ہو سکتی ہے, ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے, ٹیسٹ شوگر ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے. سو ٹیسٹ کئی ہو سکتے ہیں. بٹ ٹیسٹ جب آ گیا تو اچیومنٹ آ گیا, تو پھر اچیومنٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ٹیسٹ ہیں. سو اچیومنٹ کے اندر پھر الگ سے ٹیسٹ ہیں. اچیومنٹ کے اندر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ٹیچر میڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں. اچیومنٹ ٹیسٹ کچھ اسٹینڈرڈائز ہوتے ہیں, کچھ ٹیچر میڈ ہوتے ہیں. اب جو اسٹینڈرڈائزڈ ہیں ان کی الگ سے ٹائپس ہیں اور ٹیچر میڈ جو ہوتے ہیں وہ الگ سے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں ٹیچر میڈ کے. ٹیچر میڈ کے کون سے ہیں, ہوتے تین ہی ہیں, بٹ ٹیچر میڈ کون سے ہوتے ہیں. ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اورل ٹیسٹ, دوسرا ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ, اور تیسرا ہوتا ہے پریکٹیکل ٹیسٹ. سو ٹیچر تین طرح سے ٹیسٹ جو ہے وہ لیتا ہے, اورل, ریٹن اور پریکٹیکل. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. جب کلاس روم کے اندر ہیں تو ٹیچر یا آپ سے زبانی پوچھتا ہے سوال تو وہ اورل ہو جاتا ہے, یا آپ سے لکھ کے پوچھتا ہے تو وہ ریٹن ہو جاتا ہے, یا آپ کو کہتا ہے جی آؤ لیبارٹری میں اور ایکسپیریمنٹ مجھے کر کے بتاؤ تو وہ پریکٹیکل ہو جاتا ہے. سو اورل, ریٹن اور پریکٹیکل یہ تین ٹیچر میڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اورل ٹیسٹ بھی اورل رہ گیا, پریکٹیکل بھی وہیں پہ رہ گیا. ریٹن جو ہوتے ہیں, ریٹن کے آگے پھر ٹائپس آ جاتی ہیں. ریٹن میں پھر ہم بات کرتے ہیں, کہیں پہ ہم کہتے ہیں جی یہ ریسٹرکٹیڈ رسپانس ہوتے ہیں اور یہ ان ریسٹرکٹیڈ رسپانس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کو ہم کلوز اینڈیڈ اور اوپن اینڈیڈ بھی کہہ سکتے ہیں. سو ریسٹرکٹیڈ رسپانس ہوتے ہیں اور ان ریسٹرکٹیڈ رسپانس ہوتے ہیں. سو ان ریسٹرکٹیڈ رسپانس کے اندر جو ہے وہ شارٹ آنسرز کہیں ہم تھوڑا سا لکھ لیتے ہیں یا ایسے ٹائپ آ جاتے ہیں, اور کلوز اینڈڈ یا ریسٹرکٹیڈ رسپانس کے اندر پھر آپ کے یہ جو ٹرو فالس اور ملٹیپل چوائس اور لیبلنگ اور میچنگ یہ سارے آتے ہیں. سو یہ کیسے ہم یہاں پہ اس کو ہم کانسیپٹ میپ کے ذریعے سے بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ کانسیپٹ میپ ہے. پھر انڈیویجول پروجیکٹ کیا ہے. انڈیویجول پروجیکٹ مین کہ دی پروجیکٹس آر جنریٹڈ بائی ایچ اسٹوڈنٹس پیشن اینڈ انٹرسٹ. ہر طالب علم جو ہے اس کی انٹرسٹ دلچسپی کے مطابق جب وہ خود سے کوئی پروجیکٹ جو جنریٹ کرتا ہے تو وہ انڈیویجول پروجیکٹ ہوتا ہے. سو ایچ پروجیکٹ جو ہے دیٹ از کنسیوڈ آف اور ڈیزائنڈ اینڈ بلڈ بائی ایچ انڈیویجول. جب ہم کہتے ہیں انفرادی پروجیکٹ ہے تو اس کا جو آئیڈیا ہے, اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی ہر طالب علم جو ہے وہ ٹیچر کی مدد سے خود سے ہی کرتا ہے, خود سے ہی ڈیزائن کرتا ہے. اب انڈیویجول پروجیکٹ کے جو میجر ایمز ہیں کہ طالب علم کو اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ اور پیشن کو سامنے رکھتے ہوئے یا پرسنل انٹرسٹ اور پیشن پر مشتمل کوئی نہ کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ تیار کرے اور اس پر سرچ کرے.
سو ہر بچے کی جو خواہشات ہیں، ہر بچے کی جو دلچسپیاں مختلف ہوتی ہیں، سو انڈیویجول پروجیکٹ میں ہر بچہ اپنی جو انٹرسٹ اور پیشن ہے ان کے مطابق جو ہے وہ پروجیکٹ تیار کر سکتا ہے. پھر طالب علم جو ہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ سکل جو ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں. اسٹوڈینٹس لرن پروجیکٹ مینجمنٹ سکل. اسی طرح سے اسٹوڈینٹس جو ہیں سپورٹ اسٹوڈینٹس ان لرننگ ان این انڈیپینڈنٹ اور سیلف ڈائریکٹڈ اور سسٹینڈ وے. جب طالب علم خود سے وہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر خود سے جب پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں طالب علم جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ سیلف ڈائریکٹڈ لرنر جو ہے وہ بن جاتے ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ انڈیپینڈنس، کانفیڈینس، سیلف ڈائریکشن اور انڈیپینڈنس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اس کی کچھ خوبیاں اور خامیاں بھی ہیں جیسے ہم نے کچھ پہلے بیان کی. اسی طرح سے اسٹوڈنٹ سکسیسز انٹائرلی بیسڈ آن دیم سیلوز. پروز میں اگر دیکھتے ہیں تو کسی بھی طالب علم کی کامیابی جو ہے وہ ساری کی ساری طالب علم کے خود کے اوپر ہوتی ہے کیونکہ اس کا انڈیویجول پروجیکٹ ہے. سو اس لیے وہ دوسرے گروپ کے اندر یا گروپ کے دوسرے پیئرز کے اوپر اپنی ذمہ داری نہیں ڈال سکتا کیونکہ ان کی اس کے اندر کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی. سو طالب علم جو کامیابی ہے دیٹ از انٹائرلی بیسڈ آن دیم سیلوز. پھر اسٹوڈینٹس کو زیادہ فریڈم ہوتی ہے کہ وہ کوئی پروجیکٹ کرے کسی بھی ٹاپک پر، ٹھیک ہے، ود ان دی کنفائنس آف دی اسائنمنٹ. اس سبجیکٹ کے اندر رہتے رہتے کوئی بھی وہ پروجیکٹ کر سکتے ہیں بیکاز دے ڈونٹ ہیو ٹو سلیکٹ اے ٹاپک ایز اے گروپ. وہ کیونکہ خود ہی کرنا ہے تو خود ہی پھر وہ بہتر طور پر کریں گے. پھر کوئی کنسرن نہیں ہے کنفلکشنز کی، کنفلکٹ کوئی نہیں آتے کیونکہ آپ اکیلے ہو. سو دوسرے طالب علم کے ساتھ کوئی کنفلکٹ نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے کیونکہ ہر طالب علم انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہر طالب علم اپنی پیس کے مطابق کام کر رہا ہے. اسی طرح سے دے انکرج انڈیپینڈنٹ تھنکنگ اینڈ انڈیپینڈنٹ پرابلم سالونگ سکلز. سارے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ، آزاد سوچ رکھتے ہیں اور خود سے ہی انڈیپینڈنٹلی پرابلم سالونگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اس کی کچھ خرابیاں بھی ہیں کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی امنگ پیئرز نہیں ہے فار کمپلیٹنگ دی پروجیکٹ. کوئی پہلے کر رہا ہے تو کوئی بعد میں کر رہا ہے. سو دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی امنگ پیئرز فار کمپلیٹنگ دی پروجیکٹ. کولیبوریشن نہیں ہوتی، کمیونیکیشن نہیں ہوتی، شیئرنگ آف آئیڈیاز بہت کم ہوتے ہیں. سو ہر طالب علم اپنا پروجیکٹ کر رہا ہے اور وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا آئیڈیا جو ہے وہ میرے تک ہی رہے، کسی اور کو اس آئیڈیا کا پتہ نہ چلے، میرا آئیڈیا کہیں چوری نہ ہو جائے. سو ایسی صورت میں جب طالب علم جو ہیں وہ چوری سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اپنے آئیڈیاز کو چھپا رہے ہوتے ہیں، سو کولیبوریشن ختم ہو جاتی ہے، کمیونیکیشن بٹوین پیئرز نہیں رہتی، شیئرنگ آف آئیڈیاز نہیں ہوتے. پھر اسمالر ہوتے ہیں اور مور مینیجیبل فار انڈیویجول ہوتے ہیں. پروجیکٹس مسٹ بی اسمالر اینڈ مور مینیجیبل فار انڈیویجولز. اگر نہیں ہوں گے تو پھر طالب علم اکیلا اس کو نہیں کر پائے. سو بعض اوقات پروجیکٹس جو ہیں وہ ان کا حجم جو ہے وہ بڑا رکھ لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ انڈیویجولز کے لیے مینیجیبل نہیں رہتے. پھر انڈیویجول پروجیکٹ جو ہیں دے ٹیک لانگر ٹائم فار پریزنٹنگ. جو گروپ پروجیکٹس ہوتے ہیں کیونکہ اس میں طالب علم جو ہے وہ ایک سے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ جلدی مینج ہو جاتے ہیں، ان کو جلدی جو ہے ان پروجیکٹ کو تیار کر لیا جاتا ہے. ویئر ایز گروپ پروجیکٹس جو ہے وہ مشکل ہو جاتے ہیں سنس دیر از ون فار ایوری اسٹوڈنٹ جو ہے جو انڈیویجول پروجیکٹ ہے بٹ گروپ جو ہے وہاں پہ تو ایک ہی گروپ سارے کر رہے ہوگا. سو پریزنٹنگ انڈیویجول پروجیکٹ ٹیک فار لانگر دین پریزنٹنگ گروپ پروجیکٹ سنس دیر از ون فار ایوری اسٹوڈنٹ. جو انڈیویجول پروجیکٹ ہے وہاں پر ایک ہی طالب علم ہے اس لیے زیادہ ٹائم ہے، گروپ کے اندر کم ٹائم ہے. So types of project work best for individuals. So what type of projects work best for individuals? So some projects can work for either group work or individual work and some are better suited for students to work independently. So کہیں پہ کچھ
طالب علم جو ہیں وہ انڈیویجولی بہتر طور پر کر سکیں گے, کہیں پہ جو ہے وہ گروپ کی صورت میں کر سکیں گے. لائک این اوور ویو آف اے کنٹری انکلوڈنگ کلچر, اکانومی, کنٹریبیوشن ٹو ورلڈ اینڈ مور. یہ ایسے ہیں کہ جو انڈیویجولی ہم کر سکتے ہیں, کلچر کے اوپر, اکانومی کے اوپر, کنٹریبیوشن ٹو ورلڈ کے اوپر. پھر ایکسپلوریشن آف پرٹیکولر کانسیپٹ دیٹ از اپلیکیشن ان یور کرنٹ یونٹ, جو ہے آپ کے اس سبجیکٹ کے حوالے سے, آپ کے اس علاقے کے حوالے سے, آپ کی اپنی سوچ کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہیں آپ ان کو بہتر طور پر انڈیویجول پروجیکٹ کی صورت میں لا سکتے ہو. ایگزامینیشن آف اسپیسیفک ورڈ ریجن اٹ افیکٹس اٹس آئیڈیلز اینڈ ویلیوز, یہ انڈیویجول پروجیکٹ کی صورت میں آ جا سکتا ہے. اسٹڈی آف اے پرٹیکولر پلانٹ جو ہے انڈیویجول پروجیکٹ میں آیا ہے. اے لک انٹو ون آف ارتھس نیچرل ڈیزاسٹر اینڈ رپورٹ آن اے اسپیسیفک کیمیکل ایلیمنٹ. سو ایسی صورت میں ہم ان کو انڈیویجول ایلیمنٹ کے اندر جو ہے انڈیویجول پروجیکٹ کے صورت میں ڈسکس کر سکتے ہیں. جو دوسرا ہے وہ گروپ پروجیکٹ ہے. گروپ پروجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ سیٹ آف پروجیکٹس grouped together for administrative purposes. So project group enables administrative actions to affect multiple projects and users simultaneously. So aim of working in small groups include the development of intellectual understanding, abilities and skills. جہاں ہم نے گروپ کی صورت میں دیکھا تو وہاں پر جو ہے وہ انڈیویجول سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں, بٹ یہاں پر جو ہے اسمال گروپس کے اندر جب ہم کرتے ہیں تو وہاں پر انٹلیکچوئل انڈرسٹینڈنگ, ابیلٹیز اور سکلز یہاں پہ بھی ڈیولپ ہوتی ہیں, لیکن یہاں پر کولیبوریٹو ہوتی ہیں, کوآپریٹو ہوتی ہیں, کمیونیکیٹو ہوتی ہیں. یہ تمام ابیلٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہے. لائک کمیونیکیشن ہے, کوآپریٹو ہے, ٹیم ورک سکلز ہیں, پلاننگ کی, مینجمنٹ کی, لیڈرشپ کی, پیئر سپورٹ کی, پرسنل گروتھ کی, یہ تمام. اسی طرح سے سیلف اسٹیم ہے, سیلف کانفیڈینس ہے. یہ تمام جو سکلز ہیں یہ ڈیولپ ہوتی ہیں جب ہم کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ اسمال گروپ کی صورت میں کرتے ہیں. تو اسمال گروپ کی صورت میں پھر پروجیکٹ کی اپنی اہمیت ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو گروپ پروجیکٹس ہیں یہ ٹیم ورک اور کولیبوریشن کو انکرج کرتے ہیں, ٹیم ورک اور کولیبوریشن کو انکرج کرتے ہیں. اور ہائی اسکول پہ یہ بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ وہاں پر زیادہ بہتر انداز میں پھر یہ کیے جا سکیں. So both of which are incredibly important skills that students will need long after they graduate from high school. اس کے بعد یہ زیادہ اہم طور پر سمجھی جاتی ہیں. پھر یہ طالب علموں کو مدد دیتے ہیں to break down certain tasks and allocate responsibilities. گروپ کے اندر جو ہے تمام رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ایلوکیٹ ہو جاتی ہیں اور کام جو ہے وہ بٹ جاتا ہے تمام گروپس کے اندر. پھر گروپ ڈسکشن جو ہے یہ ہوتی ہے, گروپ ڈسکشن جو ہے اس کے ذریعے سے انوویٹو آئیڈیاز آتے ہیں. انوویٹو آئیڈیاز کے ساتھ ساتھ طالب علم جو ہے وہ ان کی کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ بھی امپروو ہوتی ہیں. سو ڈسکشن, گروپ ڈسکشن ہوگی, اس میں انوویٹو آئیڈیاز آئیں گے, کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. اسی طرح سے طالب علم جو ہیں دے آر ایبل ٹو ٹیک آن مور کمپلیکس پرابلمس. انڈیویجولی جس کو وہ ہینڈل نہ کر سکیں گروپ کی صورت میں وہ ان کو کر سکتے ہیں. پھر پرابلم سالونگ سکلز جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, کنفلکٹ ریزولوشن جو ہے وہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے گروپ کی صورت میں کام کرنا ہوتا ہے. سے دے ورک ٹوگیدر ٹو کریٹ اے سولوشن. اور انڈیویجول ویکنیسز جو ہیں وہ چھپ جاتی ہیں کہ ایک نکما جو ہے وہ بھی خوش ہو جاتا ہے اور اس کا بھی کام ہو جاتا ہے. سو انڈیویجول ویکنیسز ڈونٹ افیکٹ دا گروپ because someone else often has a strength that make up for one person's weakness. ایک اگر سپیکنگ میں پور ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس چیز کو کرنے میں زیادہ بہتر ہو. سو وہ بولنے کے لیے کوئی اور جو ہے وہ گروپ لیڈر جو ہے وہ اس کو بیان کر دے گا, لیکن اس کو بنانے میں دوسرا جو ہے وہ زیادہ ماہر ہے جو اس طرح سے بول نہیں سکتا, وہ شائی ہے. وہیں پہ اس کی کچھ کونز بھی ہیں. جو کوائٹر اسٹوڈنٹ ہیں وہ اسٹرگل کرتے ہیں گروپ کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے کے حوالے سے. پھر جو گروپ ایلوکیٹ ورک ان ایونلی ہو جاتا ہے بعض کا. سو گروپس میں ایلوکیٹ ورک ان ایونلی بیسڈ آن اسٹوڈنٹس گریڈس اور نالج آف اے سبجیکٹ.
leaving some people to do far more work than the others. جو سارے جو ہے وہ ایک کو ہی کہیں گے کہ یار تو لائق ہے، تو آسانی سے کر لے گا، تو ٹیکنیکل ہے، تو صحیح ہے، سارے اسی کے اوپر ہی کام ڈال دیں گے اور باقی آرام سے دیکھتے رہیں گے. پور کمیونیکیشن سکلز یا اسکیجولنگ کنفلکٹ جب آ جاتا ہے تو پھر پور پرفارمنس آ جاتی ہے اور ایون جھگڑے بھی بن جاتے ہیں پھر. سو گروپ کین آفن اسپینڈ ٹو مچ ٹائم ڈسکشن آئیڈیاز. ایک اور جو بات ہے کہ جب 4 لڑکے ہوں یا 2 لڑکیاں ہوں تو پھر باتیں ہی نہیں ختم ہوں گی. ٹھیک ہے، 3 سہیلیاں بیٹھ جائیں یا 5 دوست بیٹھ جائیں، چلیں دوست بھی 3 ہی کر لیتے ہیں، پھر ان کی آپس کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، وہ آئیڈیاز ہی شیئر کرتے رہیں گے اور کہیں پہ بھی اس آئیڈیاز کو آرگنائز نہیں کر پائیں گے. سو گروپ آفن اسپینڈ ٹو مچ ٹائم ڈسکسنگ آئیڈیاز. پھر آرگنائزنگ رسپانسبلٹیز، کس نے کون سی ذمہ داری ادا کرنی ہے وہی نہیں پوری ہوتی. پھر چیٹنگ کے اوپر، چیٹنگ بنا ہوا ہے، چیٹنگ گروپ بنے ہوئے ہیں، واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، آئیڈیا شیئر کرنے کے حوالے سے اس میں گپ شپ ہی ہو رہی ہوتی ہے. سو چیٹنگ ایز فرینڈ وداؤٹ گیٹنگ مچ ایکچولی کمپلسڈ اسپیشلی ان دا بگننگ جو ہے. اور پھر اسٹوڈینٹس آفن ان کی خواہش ہوتی ہے گریڈز کی. ون another's contribution in group project which can lead to problem. So students are often required to grade ون another. بچے پھر کیا کرتے ہیں وہیں پہ ایک دوسرے کے کام کو بھی گریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تمہارا کام اچھا تھا تو اس کا کام برا تھا، تو اس نے برا کیا تو میں نے اچھا کیا، میں نہ ہوتا تو پروجیکٹ نہ ہوتا، پروجیکٹ نہ ہوتا تو سارے فیل ہو جاتے، مجھے زیادہ نمبر ملنے چاہیے تھے، تمہیں بھی اتنے مل گئے، مجھے بھی اتنے مل گئے. یہ پھر مسائل جو ہے وہ گروپ کے اندر جنم لیتے ہیں. سو تھینک یو. دیٹس واٹ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ.